7 डेलीगेशन भेजे गए दुनिया भर में, लेकिन बेहतर होता कि धार्मिक गुरुओं का एक डेलीगेशन या इस तरह का एक डेलीगेशन जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख होते और वो जाता। मैं इसको समझना चाहता हूं, आपने ऐसा क्यों कहा? किसी भी मजहब के मजहबी रहनुमा हो, वो समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर ये लोग आतंकवाद के खिलाफ कोई बात कहते हैं या कोई देश हित में बात कहते हैं, अपने हिंदुस्तान की फलाह बहबूद जन कल्याण के ताल्लुक से बात करते हैं, तो इसका समाज पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बड़े असरात मुरतब होते हैं। और तो इसीलिए मैंने मशवरा दिया था कि भारत सरकार को अगर बेहतर होगा कि सियासी लोगों के साथ साथ में मजहबी लोगों को भी भेजे, ताकि ये मजहबी लोग जहाँ जहाँ भी जाते हैं, जिस जिस मजहब के लोग मानने वाले जिस इलाके में हैं, अगर वो कहते हैं इस्लाम के हवाले से, शरीयत के हवाले से, भारत के हवाले से, तो वहाँ पर उसका इम्पैक्ट, उसके असरात बहुत अच्छे मुरतब होंगे। आज हम देश में आतंकवाद की एक बड़ी खेप झेल चुके हैं। पाकिस्तान को सबक ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सिखा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 30 देशों का भ्रमण 7 प्रतिनिधिमंडल कर रहा है और इसके जरिए हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम यानी कि भारत किस तरह से त्रस्त हैं और पाकिस्तान को बेनकाब करना चाहते हैं। ऐसे मौके पर पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिश की गई थी पहलगाम के हमले के जरिए, वो भारत के सांप्रदायिक सौहार्द को तार तार करने की थी। इस बड़े और ज्वलंत मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन राजवी बरेलवी साहब मौजूद हैं। बरेलवी साहब पशमुंदा मुसलमानों के लिए, देश के हित के लिए और मुसलमान अखलाक के लिए बहुत बुलंद आवाज हैं और हमें खुशी है कि आज आप अपने विचार, अपने ख्याल हमारे साथ बांटने को हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे एक स्पष्टीकरण तो नहीं कहूंगा इसे, लेकिन समझना चाहता हूं। अभी आपका एक कोट मैंने देखा जिसमें आपने कहा कि भारत सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया, पहल अच्छी थी, 7 डेलीगेशन भेजे गए दुनिया भर में, लेकिन बेहतर होता कि धार्मिक गुरुओं का एक डेलीगेशन या इस तरह का एक डेलीगेशन जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख होते और वो जाता और पूरी दुनिया में इस बात को समझाता और बताता कि आतंकवाद कितना बड़ा नासूर है भारत के लिए। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्म लोगों को जोड़ता है। मैं इसको समझना चाहता हूं, आपने ऐसा क्यों कहा? मोहतरम, जो भी आपने बातें कही हैं मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत खूबसूरत लबो लहजे में आपने हिंदुस्तान का नज़रिया पेश किया। और मैं भी आपके इन नज़रिए की और इस फ़िक्र और सोच की हिमायत करता हूँ, समर्थन करता हूँ। और जो आपका सवाल है वो इसलिए मैंने अपना एक मशवरा भारत सरकार को पेश किया था कि जो सियासी लोग हैं, सियासी अवामिल हैं या सियासी शख्सियात हैं, बेशक वो अपना एक वजूद अपने इलाके में रखते हैं और मजहबी रहनुमा किसी भी मज़हब के हों, हिंदू, मुसलमान, किसी भी मज़हब के मजहबी रहनुमा हों, वो समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं। और वो रोज़ाना अपने मजहबी प्लेटफॉर्म से, चाहे मुस्लिम रहनुमा हो, मस्जिद में 5 वक्त की नमाज दिन भर में होती है, तो 100-100, 200-200, 500-500, हज़ार-हज़ार लोगों को रोज़ाना वो मुलाकात करते हैं और उनके पीछे नेत बांध करके आदमी खड़ा होता है। जुमे के दिन होता है तो जुमे के दिन हज़ारों की तादाद में एक-एक मस्जिद में लोग जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं और ख़ास तौर पर उससे पहले जो खुतबा दिया जाता है, उसमें खुतबे में अपनी बात इमाम कहता है। तो ये लोग जो होते हैं वो एक समाज में रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। और ऐसे ही हिंदू रहनुमा भी हैं, जो मठों और मंदिरों में हज़ारों की तादाद में लोग जाते हैं और अपनी अक़ीदत का नजराना पेश करते हैं। वो लोग भी एक-एक फ़र्द से रूबरू होते हैं और अपने इलाके की जितने छोटे-बड़े लोग हों, सबसे वो जुड़े होते हैं। अगर ये लोग आतंकवाद के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ
کوئی بات کہتے ہیں یا کوئی دیش ہت میں بات کہتے ہیں، اپنے ہندوستان کی فلاح بہبود جن کلیان کے تعلق سے بات کرتے ہیں، تو اس کا سماج پر بڑا امپیکٹ پڑتا ہے، بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور تو اسی لیے میں نے مشورہ دیا تھا کہ بھارت سرکار کو اگر بہتر ہوگا کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ ساتھ میں مذہبی لوگوں کو بھی بھیجے، تاکہ یہ مذہبی لوگ جہاں جہاں بھی جاتے ہیں، جس جس مذہب کے لوگ ماننے والے جس علاقے میں ہیں، اگر وہ کہتے ہیں اسلام کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، بھارت کے حوالے سے، تو وہاں پر اس کا امپیکٹ، اس کے اثرات بہت اچھے مرتب ہوں گے۔ جیسے مسلم دنیا کی بات کر لیجئے، عرب دنیا کی بات کر لیجئے، اگر یہاں پر علماء بھیجے جائیں، مسلم مذہبی رہنما بھیجے جائیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہاں کی حکومت بھی ان کو لائق کرے گی، ان کو قدر و منزلت کی نظر سے دیکھے گی، اور وہاں کی عوام بھی بڑی پذیرائی کرے گی، بہت عزت افزائی کرے گی، اور جو بات کہیں گے تو یہ 100% یہ سمجھا جائے گا، اور عوام وہاں کی حکومت برسر اقتدار جو سربراہان وقت ہیں، وہ لوگ بھی یہ سمجھیں گے کہ مولانا صاحب یا یہ علماء کرام مذہبی رہنما جو بات کہہ رہے ہیں 100% بالکل صحیح ہے اور حق بجانب ہے۔ اس نظریے کے ساتھ میں نے یہ گورنمنٹ کو مشورہ دیا تھا۔ بالکل۔ اب یہاں ایک میں آپ کے سامنے کچھ جو ریاکشنز آپ کے اس بیان کے بعد آئے اس کے حوالے سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ریاکشنز یہ سامنے آئے کہ پولیٹیکل ڈیلیگیشن جو ہے وہ ڈپلومیٹک انٹریکسیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی باتوں کا اثر الگ ہوتا ہے۔ لیکن جیسے آپ دھرم کی بات کرتے ہیں تو یہ بھارت میں کیوں نہیں شروع ہوتا؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو دھرم کے نام پر ہی تو آتنکواد پھیلایا جا رہا ہے۔ جو آتنکی ہیں وہ اسلام کے نام پر ہی تو لوگوں کی ہتیائیں کر رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں دیش سے ہی شروعات کیوں نہ کی جائے؟ یہ ریاکشنز بہت آئے ہیں آپ کے جو بیان ہیں اس کے بعد ایکس پلیٹ فارم پر جو میں نے پڑھے ہیں۔ جی بالکل، بات آپ کی بہت اچھی ہے، اور اس کی شروعات بھارت سے کی جانی چاہیے، اور میں نے شاید آپ کو میری ایکٹیویٹیز کی جو ہے بہت زیادہ لوگوں کو جانکاری نہیں ہے، اور میں اس بات کو بہت زیادہ میڈیا کے پلیٹ فارم پہ میں واشگاز نہیں کر سکا ہوں، ظاہر نہیں کر سکا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 2013 سے میں آتنکواد کے خلاف ایک مہم چلا رہا ہوں، اور 2013، 14، 15 اور 16 میں ہم نے جو ہے رام لیلا گراؤنڈ دلی، تالکٹورا اسٹیڈیم دلی، پھر جے پور کا رام لیلا گراؤنڈ، بمبئی، لکھنؤ، بریلی، مختلف اسٹیٹس کی راجدھانیوں میں اور مختلف شہروں میں نے مہم چلائی ہے، اور اس کے خلاف، آتنکواد کے خلاف میں نے کام کیا۔ مگر ابھی ہم آ کر کے شانت اس لیے بیٹھ گئے کہ ہمارا سہیوگ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے نہیں ہو پایا۔ حکومت کی بہت ساری جگہ حکومت کے سہیوگ یا مورل کوآپریشن کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری جگہ پرمیشن ملنے میں دقت ہوتی ہے، کئی جگہوں پہ پولیس نے پرمیشن نہیں دی، کئی جگہ پر کچھ ہمارے جو لوگ تھے، ورکرز تھے، رضاکار تھے، ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے ہم نے آتنکواد کے خلاف 3-4 سال مہم چلانے کے بعد ہم نے خاموشی اختیار کی، اور مگر اس وقت ضرورت بے شک ہے، آپ کی رائے بالکل درست ہے، اس کو بھارت سے شروع کیا جانا چاہیے۔ میں کل بھی تیار تھا، اور آج بھی اس مہم کو چلانے کے لیے تیار ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ سوری آپ کو بیچ میں روکا میں نے، دراصل یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کی سوچ کے جیسے لوگ آج مسلمانوں کے بیچ میں کم کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ کیوں نہیں ایک جنرل سوشل موومنٹ کے طور پر جو اختیار رکھنے والے لوگ ہیں، آپ جیسے رسوخدار لوگ جن کی باتوں کو لوگ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جن کا ایک انفلوئنس ہے، وہ سامنے آتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، پہلگام کے بعد کتنے لوگوں نے کنڈیم کیا۔ ایک وہ جو کہتے ہیں نا، بس ایک سطحی سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا، مسلم لیگ کا، بس کام ختم۔ اس کے بعد پلہ جھاڑ لیا جاتا ہے، کوئی کانسنٹریٹڈ ایفرٹ کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ کیوں؟ دیکھیے محترم، میری بات تھوڑی رہ گئی تھی، میں اس کو مکمل کر لوں، پھر میں آپ جی کے پلیز۔ سوال کا جواب دوں گا۔ جی جب میں نے رام لیلا گراؤنڈ دلی میں کانفرنس کا پروگرام کا اعلان کیا،
वहाँ पर मुझे जो है वो बड़ी दिक्कतों का सामना हुआ परमिशन में, और परमिशन के लिए जो हमारी टीम थी वो निहायत परेशान हो गई, जबकि हम आतंकवाद के खिलाफ काम कर रहे थे। हमें परमिशन बड़ी मुश्किलों से दी, और कैसे कैसे क्या किया अब उसको बताना या उसका इजहार करना मुनासिब नहीं है, तो इस वजह से हिम्मतें टूट जाती हैं। अब वो देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैगम्बर इस्लाम की हदीस शरीफ है, सरकार फरमाते हैं मन सलीमल मुस्लिमूना बिलिसानिही व बियदिही। हदीस में है, फरमाते हैं कि अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ से, पैर से, जुबान से किसी को तकलीफ न पहुंचे। और पैगम्बर इस्लाम ने पूरी अपनी जीवनी में, उनकी पूरी सीरत मुबारक आप पढ़ लीजिए, पूरी उनकी जीवनी पढ़ लीजिए, पूरी जीवनी में कहीं भी नहीं मिलेगा कि उन्होंने इंसान तो इंसान, जानवर तो जानवर, किसी एक चूंटी का भी खून किया हो। वो अल्लाह ने उनको जो भेजा वो पूरी दुनिया के लिए अमन शांति का पैगंबर बनाकर भेजा था। वो पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजे गए थे। उनकी रहमत सिर्फ मुसलमानों के लिए खास नहीं है, उनकी रहमत हिंदुओं पर, सिखों पर, मोनमर, ईसाई, जूइश, जितने भी दुनिया में आबादी है, जितने भी मजाहिब के मानने वाले हैं, सब पर उनकी रहमत है, और सबके लिए अल्लाह ने उनको रहमत बना के भेजा। मुसलमान ये समझते हैं कि पैगंबर इस्लाम सिर्फ हमारे लिए वो रहमत है, ऐसा नहीं है, वो सबके लिए रहमत बना करके भेजे गए थे। तो उनका जो तसव्वुर है और उनका अमन शांति का जो पैगाम है और जो फलसफा है, इस फलसफे को कुछ रेडिकल लोगों ने मुंदबिल कर दिया है और उस पर धूल लगा दी है। आज आप देखिए, भारत में कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोग इस तरह के टकराव वाले बयानात देते हैं, नफरत फैलाने वाले बयान देते हैं, जिसकी वजह से रेडिकलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस रेडिकलाइजेशन की वजह से ही फॉर्मेलिटी के बयान आ जाते हैं, और एक बस फॉर्मेलिटी निभा दी जाती है, निंदा कर दी जाती है। जैसे आपने पहलगाम की घटना का जिक्र किया, तो पहलगाम की जो घटना है वो पाकिस्तान ने आतंकवादियों के जरिए जालिमाना, जाबिराना और कायराना घटना अंजाम दी। इसकी जितने भी भरपूर अल्फाज में मजम्मत की जाए, निंदा की जाए, वो कम है। जिस दिन वो घटना हुई, उन लोगों की, उनके अहले खानदान, उनके खवातीन घर की, बच्चों के बिलखते हुए, रोते हुए हमें उनकी तस्वीरें देखी नहीं जाती थी, और हमें सख्त तकलीफ हुई कि आज ये इस्लाम के नाम पर किस तरीके से पाकिस्तान बदनुमा, दाग साबित हो रहा है, पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम कर रहा है। और कितनी शर्म की बात है कि कलमा पूछ करके, नाम पूछ करके, कलमा पढ़वा करके उन आतंकवादियों ने उन बेकसूर लोगों की हत्या की। तो ये दरअसल पाकिस्तान की एक चाल थी, जिसको भारत के हिंदू और मुसलमानों ने बहुत अच्छे से समझ लिया कि वो उसकी चाल ये थी, हिंदू और मुसलमानों को टकराव कराने की चाल थी। मगर भारत के हिंदू और मुसलमान, सभी मजहब के मानने वालों ने इस चाल को समझ करके एकदम मजबूती के साथ खड़े रहे, भारत सरकार के साथ, फौज के साथ एकदम मजबूती के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहे, और पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया हमारी सरकार ने, हमारी फौजों ने। और जो साजिश थी भारत में मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाने की, इस साजिश में पाकिस्तान और आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन नाकाम रहे। मगर मैं वही आपके सवाल के जवाब पर आता हूं कि जी। उसकी निंदा सिर्फ चंद अल्फाज से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कर दी, जमीयतुल उलमा ने कर दी, मुस्लिम लीग ने कर दी, वगैरह वगैरह वगैरह। ये लोग जो हैं, ये लोग देखिए, ये लोग हमेशा रेडिकलाइज लोगों को बढ़ावा देते हैं, और हमेशा ऐसे इशू और मुद्दों को उभारते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं जिनसे मुसलमानों के जज्बात जो है बरंगेख्ता हों, उभरे। आपने अभी देखा होगा, वक्फ संशोधन बिल के सिलसिले में रमजान शरीफ में जंतर मंतर दिल्ली पे धरना लगवा दिया। अब बताइए, अल्लाह ने रमजान शरीफ को
دھرنا پردرشن کے لیے نہیں بنایا. اللہ فرماتا ہے یہ مہینے ہماری عبادت کے ہیں. روزے رکھو، نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، نیک کام کرو، خیر کے کام کرو، غریبوں، کمزوروں، لاچاروں کی مدد کرو، اور اپنے گناہوں سے جو 11 مہینے گناہ کیے ہیں اس گناہوں سے توبہ کرو. اسلام کے فرائض میں سے ایک فرض روزہ ہے، تو وہ ایک مہینہ روزہ رکھنے کا ہے. مگر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے کال دے دی کہ جنتر منتر پہنچو، اور جنتر منتر پر وقف سنشودھن بل کے خلاف ایک مہم چلائی. اور اس میں بلایا کس کو؟ سب پولیٹیکل لوگ تھے. سارے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب پولیٹیکل لوگ تھے، اور یہ وہی لوگ تھے جن کے زمین پر، وقف کی زمینوں پر قبضے ہیں. ان کو ڈر اور خوف اس بات کا ہے کہ اگر یہ قانون نافذ ہو جائے گا تو یہ زمینیں ہم سے چھین لی جائیں گی اور غریبوں میں بانٹ دی جائیں گی. اس وجہ سے سب اکٹھا ہو گئے. کیا ان کو ایک مہینے کا انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا؟ 11 مہینے دھرنا پردرشن کے بچے تھے. رمضان میں ہی دھرنا لگانا کیا ضروری تھا؟ تو یہ مسلم پرسنل بورڈ اپنے مقصد سے بھٹک گیا ہے. آپ نے جو بات کہی بہت بڑی ہے، اور اس کا جو انجام ہے یا جو اثر ہے وہ اور بھی بڑا ہے. کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا طبقہ مانتا ہے آج ہندوستان میں، کہ مسلمان سماج میں ٹھیکیدار ہو گئے ہیں؟ یہ ٹھیکیدار اپنی ٹھیکیداری بچاتے ہیں، اسلام اور اسلامک طور طریقوں کا پالن کرنے والے لوگوں کا شوشن کرتے ہیں، اور اپنے ہی بھائی بندھو کی کمائی پر عیش کرتے ہیں، اور اس کے لیے یہ ہر کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. کیا آپ یہ مانتے ہیں؟ جی، کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے ہاں بھارت میں جو اس طریقے سے، ان کے طور طریقے ہیں، ان کے عمل ہیں، ان کے کام ہیں. اور جو وقف کی زمینوں کو ہی لے لیجئے، تو وقف کی زمینوں پر جتنا نقصان موجودہ وقت کے وقف بورڈوں نے انجام دیا ہے، وہ کبھی اتنا نقصان کبھی نہیں ہوا. آپ دیکھیے، غور کریے کہ بھارت میں مسلمان بعض علاقوں میں غربت کی زندگی گزار رہا ہے، اور خود مسلمانوں کے پاس میں اتنی زمین و جائیداد ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے اور جائز طریقے سے اس کا استعمال ہو، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پورے بھارت میں مسلمانوں کی غربت ختم ہو جائے گی. آج ہمیں کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ہم ٹرینوں میں، بسوں میں سفر کرتے ہیں اور کوئی برقع پوش خاتون آتی ہے، بھیک مانگتی آتی ہے، کوئی داڑھی والا، ٹوپی والا بزرگ آدمی ہمارے سامنے، لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر کے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو بڑی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے. اور کہ اس بات کی بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ اربوں کی زمین، اربوں کی آمدنی والا یہ مسلم طبقہ، آج اس کے یہ لوگ جو ہیں، اس کے ماننے والے، یہ بھیک مانگ رہے ہیں، اور اس پر ناجائز طور پر لوگوں نے قبضے کر رکھے ہیں، اپنے آشیانے بنا رکھے ہیں، اور اس سے لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ کی آمدنی ہو رہی ہے، اور وہ سب کچھ اپنی پاکٹ میں جا رہی ہے. جبکہ وقف کا مقصد، ان زمینوں کا مقصد یہ ہے وقف کرنے کا. ہمارے بزرگوں نے اس لیے وقف کی تھی کہ اس زمین سے ہونے والی آمدنی غریب، کمزور، لاچار، یتیم، بیوہ، مسکینوں کی آرتھک استھتی، ان کی کفالت کے لیے خرچ کیا جائے گا. کوئی مجھے پورے ہندوستان میں جتنے بھی وقف بورڈ ہیں، کوئی مجھے یہ بتا دے، کوئی چیئرمین بتا دے، کوئی ممبر بتا دے، یا کوئی ادھیکاری، سمبندھت ادھیکاری مجھے یہ بتا دے کہ اس سے ہونے والی آمدنی سے کوئی یتیم خانہ بنایا گیا ہو، کوئی مدرسہ بنایا گیا ہو، کوئی مسجد بنائی گئی ہو، کوئی اسکول کالج بنایا گیا ہو، یا کوئی یا یتیموں کی، بیواؤں کی اس سے وظیفہ دیا جاتا ہو، اسکالرشپ دی جاتی ہو، مدد کی جاتی ہو، یا غریبوں کے آواس دیے جاتے ہوں، یا بچے جو غریب ہیں، جن کے ماں باپ غربت کی وجہ سے اپنے ذہین اور فطین لائق بچوں کو پڑھا نہیں پاتے، آگے اسکولوں میں، کالجوں میں فیس کی وجہ سے وہ پڑھا نہیں پاتے، ان کی فیس دی جا رہی ہو، مجھے کوئی نہیں بتا سکتا. میں نے خود انالائسس کیا ہے. 28 وقف بورڈ پورے اتر پردیش میں ہیں جو زمینوں پر ان لوگوں نے قبضے کر رکھے ہیں، اور ملی بھگت سے کروڑوں کی زمینوں کو ریوڑیوں کے بھاؤ انہوں نے بیچ ڈالا ہے.
एक रुपया भी किसी गरीब की पेट में नहीं जाता है। इससे ज्यादा अफसोसनाक बात अजय कुमार साहब और कुछ नहीं हो सकती। आपने बहुत बड़ी बात कही है, खास करके इस संदर्भ में कि जब हम देख रहे हैं कि सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के जरिए काफी सारी चीजों को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सामने रखने की कोशिश की है और उसके विरोध में तमाम राजनीतिक पार्टियां तो हैं ही, इस्लामिक संगठन भी हैं। क्या आप मानते हैं कि मौजूदा सरकार अभी आज की तारीख में मुसलमानों के लिए, खास करके पसमंदा मुसलमानों के लिए सही, कारगर और ठोस कदम उठा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जितना मैंने समझा है और जितना मैं जानता हूँ, जितनी मेरी उनसे मुलाकात है, गुफ्तगू है, उससे मैंने बहुत गहराई के साथ में अपना तजज़िया किया और एनालिसिस किया कि वो मुसलमानों के हितों के लिए काम करना चाहते हैं और काम कर भी रहे हैं। और आपको याद होगा, कुछ साल पहले की बात है कि हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हुई थी। उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उन्होंने तमाम अपने लीडरान को मुखातब करते हुए और बिलखुसूस उसमें उत्तर प्रदेश के जो लीडरान थे उनको मुखातब करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों से जुड़िए, मुसलमानों के पास जाइए, उनका दर्द दुख समझिए और पसमानदा मुसलमानों के लिए काम करिए। वो चाहते हैं जो पिछड़े हुए, चाहे वो समाजी एतबार से पिछड़े मुस्लिम हैं या आर्थिक एतबार से हैं या तालीमी एतबार से हैं, किसी एतबार से पिछड़े हुए मुसलमान हैं, उनको तरक्की दी जाए, उनके विकास, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए काम किया जाए। तो इस सिलसिले में उन्होंने पेशरफ्त की है और मज़ीद पेशरफ्त तो होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, एजुकेशन की फील्ड में काम होना चाहिए। मैंने जब ये प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई, तो मेरे पास में बहुत सारे लोगों ने मुझे शिकायत की कि इसमें पक्षपात हो रहा है, तासुब की नज़र से देखा जा रहा है और हिंदुओं को आवास दिए जा रहे हैं, मुसलमानों को नहीं दिए जा रहे हैं। तो मुझे भी शक हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम, गवर्नमेंट तो किसी हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से स्कीम नहीं बनाती है, गवर्नमेंट तो ये नज़रिए से बनाती है कि जो जो लोग बेघर हैं उनको घर दिया जाए, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं या बुद्धिस्ट हैं या सिख हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मुलाकात की और मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसी कोई बात है कि मुसलमानों को वो आवास नहीं दिए जा रहे हैं या आपके अधिकारी पक्षपात कर रहे हैं, तासुब के नज़रिए से आवास का इंतखाब किया जा रहा है। तो उन्होंने एक ब्लॉक का नाम लिया, अपने ओएसडी से कहा उस ब्लॉक की लिस्ट लेकर के आओ। उस ब्लॉक में ज़्यादातर आबादी मुसलमानों की है और हिंदुओं की भी आबादी है और अच्छी खासी आबादी है, मिली-जुली आबादी ऐसा कह लीजिए। उसकी लिस्ट मुझे दिखाई और उस लिस्ट में जो नाम दिखाए, तो उसमें 100 जो नाम थे, 100 लोगों को प्रधानमंत्री आवास अलॉटमेंट किया गया। उसमें 80 नाम मुसलमानों के थे और 20 नाम हिंदू हज़रात के थे। तो उससे फिर मैंने यकीन कर लिया कि नहीं, ऐसे कोई पक्षपात नहीं है और इससे सबको फ़ायदा पहुँच रहा है। देखिए, इस पर तो मैं एक सवाल और आपसे आगे लेना जाना चाहता, लेकिन उसके पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक आपका बयान मुझे अभी याद आ रहा है। आपने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इस तरह के जो तमाम संस्थान हैं, वो मुसलमानों को डरा कर रखना चाहते हैं। उनके भीतर एक रिवोल्ट की फीलिंग भरना चाहते हैं। क्या इस तरह के संस्थान देश हित में काम कर रहे हैं या धर्म के नाम पर ये भारत का नुकसान कर रहे हैं? इस तरह के संगठन, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या और कोई भी दूसरे मुस्लिम संगठन हो, ये सभी लोग डराने की और भयभीत करने की कोशिश करते हैं मुसलमानों को। हर इशू पर ये बात कहते हैं कि मुसलमानों की शहरियत छीन ली जाएगी। जैसे सीए का कानून आया था, तो आपको याद होगा
کہ اس وقت سبھی جتنے بھی مسلم سنگٹھن تھے اور کچھ مسلم پولیٹیکل لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر سی اے قانون لاگو ہو گیا تو مسلمانوں کی شہریت چھین لی جائے گی، ان کی ناگرتا ختم کر دی جائے گی۔ اس وقت بھی میں نے یہ بات کہی تھی، اور میں نے پورا مسودہ پڑھنے کے بعد، انالائسس کرنے کے بعد، کچھ ماہرین قانون سے صلاح مشورہ کے بعد، اس وقت بھی میں نے پریس کانفرنس کر کے میں نے یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کو گھبرانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قانون مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں سے متعلق نہیں ہے۔ یہ قانون ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، برما سے لوگ آئے ہیں، وہاں ظلم و زیادتی کے شکار رہے ہیں اور بھارت میں آ کر کے سالوں سے رہ رہے ہیں، تو وہ ان لوگوں کو ناگرتا دینے کا ہے، نہ کہ کسی کی ناگرتا، شہریت کو چھیننے والا قانون ہے۔ اور یہ قانون مسلمانوں سے متعلق ہے ہی نہیں، اور اس قانون سے کسی کی شہریت چھینی نہیں جائے گی، بلکہ کچھ لوگوں کو شہریت دی جائے گی۔ دیکھیے، جو لوگ بھی باہر سے آئے وہ لوگ بھی انسان ہیں، انسانیت کا درد رکھتے ہیں، وہ ہماری طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، ان کا بھی درد ہمارا درد ہے، ان کو ہماری شہریت ہے، وہ اتنے سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں، ان کو بھی شہریت ملنا چاہیے، بھی ان کا حق ہے۔ تو گورنمنٹ نے وہ کام کیا، سی اے قانون لے کے آیا۔ اب آپ دیکھیے، جو لوگ کہہ رہے تھے شریعت چھین لی جائے گی، 4 سال اس بات کو ہو گئے، آج تک کسی کی شہریت نہیں چھینی گئی۔ قانون لاگو ہو گیا، اس کو عملی جامہ پہنا دیا گیا، 4 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر گیا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا پورے بھارت میں کسی مسلمان کی شہریت چھینی گئی ہو۔ مگر یہ پولیٹیکل لوگ، مسلم سنگٹھن، یہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں سڑک پہ آؤ۔ دھرنے، پردرشن، ایجیٹیشن پورے ہندوستان میں کیے گئے، شاہین باغ کا اتنا لمبا چوڑا احتجاج ہوا۔ احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے، کرنا چاہیے، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، مگر ناجائز وصولوں پر نہیں، گمراہ کر کے نہیں، ڈرا کے دھمکا کے نہیں۔ اور وہی آج پھر ہو رہا ہے، آج پھر ہو رہا ہے۔ اس وقت جی قانون کے تعلق سے یہ کہا گیا، اسی مسلم پرسنل بورڈ کے لیڈران نے کہا اور مسلم لیڈران نے کہا کہ اگر یہ وقف قانون لاگو ہو گیا تو مسجدیں چھین لی جائیں گی، مدرسے چھین لی جائیں گے، درگاہیں چھین لی جائیں گی، عیدگاہیں چھین لی جائیں گی۔ جب یہ مسودہ میں نے پڑھا، ان لوگوں کے بیانات پڑھے، میں نے انالائسس کرنے کے بعد، تجزیہ کرنے کے بعد، میں نے پھر ایک پریس کانفرنس کر کے اور ایک مجمع، ایک بڑی میٹنگ کر کے میں نے اعلان کیا کہ نہیں، بالکل یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، کس بیانی سے کام لے رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہ کوئی مسجد چھینی جائے گی، نہ کوئی مدرسہ، نہ عیدگاہ، نہ قبرستان، نہ خانقاہ، نہ درگاہ، کچھ نہیں چھینا جائے گا۔ اس قانون میں کچھ بھی ایسا نہیں لکھا ہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ گمراہ کر رہے ہیں اور وہ بھیبیت کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں۔ خیر، ایک اکیلا شخص میں کیا بھاڑ بھون سکتا تھا؟ نہیں نہیں، مسل لیکن آپ مشورے نے کی باتیں بہت معنی رکھتی ہیں صاحب، ایسا نہیں ہے، آپ کی باتوں کا ریاکشن ہوتا ہے، لوگ اس پر ریاکٹ کرتے ہیں، آپ کے سننے والے لوگ جو ہیں وہ ہیں اور وہ بہت معنی رکھتے ہیں۔ آپ آج جو باتیں کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ بہت دور تک جائیں گی صاحب۔ اور بیرول صاحب، اس بات کے لیے مجھے کہنے میں کہیں کوئی گریز نہیں ہے کہ آپ بہت سادگی اور صاف گوئی سے بات کر رہے ہیں، جس کے بارے میں لوگوں کو سمجھنا اور سوچنا ضرور چاہیے کہ جو لوگ رہنما بنے ہوئے ہیں مسلمان سماج کے، وہ سماج کے لیے کر کیا رہے ہیں۔ ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ٹرپل طلاق کا مسئلہ سامنے آیا، سرکار نے اس پر قانون بنایا، قانون کو سپریم کورٹ نے بھی صحیح ٹھہرایا، لیکن اس کا وروध بھی ہوتا رہا۔ حال فی الحال میں مسلم سماج کے لیے، خاص کر کے سماج سدھار کے حساب سے جو بدلاؤ کیے جا رہے ہیں، سجھاؤ دیے جا رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ پہلے سے ہوتا آ رہا ہوتا تو شاید مسلمانوں کی استھتی پہلے سے ہی اچھی ہوتی، آج اتنی خراب حالات نہیں ہوتے؟ دیکھیے، مسلم سماج کے کمزور کڑی ہے 3 طلاق۔ مجھے اپنی حقیقت کا، اپنی کمیوں کا اعتراف کرنے میں کوئی گریز نہیں ہے۔ میں اپنی کمیاں بھی قبول کرتا ہوں۔ تو میں اس سلسلے میں یہ کہنا ہے ہمارا کہ 3 طلاق
یہ مسلمانوں کے درمیان کی کمزور کڑی ہے، اور آج ہم فتویٰ دیتے ہیں ہمارے ہاں دارالفتہ میں، اور ہمارے پاس میں ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں دارالفتہ قائم ہے پورے ملک میں، سبھی جگہ مفتیان کرام کے پاس، خود میرے پاس زیادہ تر جو فتوے آتے ہیں، یہ سوال آتا ہے، وہ آتا ہے 3 طلاق کا۔ سوال میں سب سے پہلی جو لائن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ شوہر یہ کہتا ہے کہ میں غصے میں تھا، میں نشے کی حالت میں تھا، اور میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں باہر سے آیا تھا، بیوی نے کھانے میں انتظام میں کچھ کی، جس کی وجہ سے میں غصے میں آیا اور میں نے طلاق دے دی۔ اور طلاق دی کتنی؟ اب ہم پوچھتے ہیں کہ کتنے بار تم نے طلاق دی؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے 3 بار طلاق دی، جبکہ شریعت کا اصول ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں۔ حضور تشریف فرما تھے، اور حضور کے جو انویائی تھے جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، وہ صحابہ کرام سب بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی آئے، حضور ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور بڑی جب بھی وہ آتے تھے بہت ان کو توجہ دیتے تھے، مسکرا کر کے ہنس کے بات کرتے تھے، پریوار کے بارے میں بات کرتے تھے۔ اس دن آئے اور حضور کے پاس میں بیٹھے، تو حضور سے انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کتنی بار کا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے 3 بار طلاق دی۔ حضور جلال میں آ گئے، سخت ناراض ہوئے، اور ناراضگی کا عالم یہ تھا کہ چہرہ ان صحابی کی طرف سے پھیر لیا، اپنا چہرہ پھیر لیا، اور فرمایا جلال میں، غصے میں فرمایا، ناراضگی کے ظاہر کرتے ہوئے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ میں ایسا سلوک کرتے ہو؟ میں تم میں موجود ہوں اور میری موجودگی میں تم اپنی بیویوں کو 3 مرتبہ طلاق دیتے ہو۔ مطلب یہ تھا کہ تم نے یہ غلط کیا، تم نے 3 بار ایک ساتھ میں طلاق نہیں دینا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جب دور آیا، ایک واقعہ اور سن لیجئے۔ جی تو جب وہ امیر المومنین خلیفہ بنے حضرت عمر فاروق، تو ان کے دربار میں طلاق کی تعداد جب زیادہ ہونے لگی، شکایتیں آنے لگی کہ شوہر اپنی بیویوں کو 3 طلاق ایک ساتھ دیتے ہیں، تو 3 طلاق پر روک لگانے کے لیے کہ 3 طلاق ایک ساتھ میں لوگ نہ دیں، تو انہوں نے 14 کوڑے لگانے کا حکم دیا، اپنے دربار میں فرمان جاری کر دیا، آدیش دے دیا پوری مملکت اسلامیہ کو کہ جو شخص اپنی بیوی کو ایک ساتھ میں 3 طلاق دے گا تو اس کو برسر عام چوراہے پر سب کے سامنے 14 کوڑے لگائے جائیں گے۔ جب یہ فرمان پوری مملکت اسلامیہ میں نافذ ہو گیا، وہاں کے گورنرز، حکام، ادھیکاری، ان لوگوں نے نافذ العمل کر دیا، تو پھر 3 طلاق پر کافی کنٹرول ہوا۔ لوگ ڈر کے مارے، خوف کے مارے پھر 3 طلاق نہیں دینے لگے۔ اب اس میں شریعت کا پہلو میں آپ کو بتاؤں، یہ میں نے 2 بہت بڑی باتیں میں نے آپ کو پیغمبر اسلام کی اور ایک پیغمبر اسلام کے خلیفہ کی میں نے 2 باتیں کہیں۔ اب شریعت کا کیا سسٹم ہے وہ میں بتاؤں گا۔ شریعت کا سسٹم یہ ہے کہ 3 طہر میں 3 طلاق دینا چاہیے۔ شریعت کہتی ہے 3 طہر میں 3 طلاق دینا چاہیے۔ طہر کا مطلب ایسے سیدھے سیدھے سمجھ لیجئے کہ مہینہ، طہر کا مطلب مہینہ، 3 طہر 3 مہینہ۔ پہلی طلاق اگر حالات ایسے ہیں، کھٹپٹ ہو گئی بیوی سے، ناراضگی ہو گئی، تو 1 طلاق دیجیے، اب 1 مہینہ انتظار کریے۔ اب یہاں پر شریعت کی منشا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ شریعت کی منشا یہ ہے کہ پریوار جڑا رہے، خاندان میں دراڑ نہ پیدا ہو، میاں بیوی میں تعلقات، بچوں میں تعلقات استوار رہیں، بنے رہیں۔ اس لیے حکم دیا کہ 1 طلاق دو 1 مہینے میں۔ اب اس 1 مہینے میں گھر پریوار کے لوگ مل بیٹھ کر کے شوہر کو سمجھایا، بیوی کو سمجھایا، اور وہ اگلا آنے والا جو مہینہ تھا اس میں رک گئے، بات رک گئی۔ اب یہ 1 طلاق شوہر واپس لے لے 2 باشرہ لوگوں کی موجودگی میں کہ میں نے طلاق جو دی تھی میں نے واپس لے لی، وہ بیوی اس کے نکاح میں رہے گی۔ اب مان لیجئے 1 مہینہ گزر گیا،
حالات کنٹرول نہیں ہو پائے, دونوں میں افہام و تفہیم بات چیت نہیں ہو پائی. اب دوسرا مہینہ آیا, دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دے دی. اب وہاں پہ بھی شریعت کی منشا یہ ہے کہ پریوار نہ ٹوٹے. اب مان لیجئے کہ دوست احباب رشتے دار ناتے دار بیچ میں آ گئے, انہوں نے پریوار کو باندھ دیا. 2 مہینے لمبا پیریڈ ہوتا ہے, اور انہوں نے سمجھا بجھا کر کے دونوں کو شانت کر دیا, دونوں پریوار دونوں کا بنا رہا. پھر وہی شکل رجوع کی آئے گی کہ 2 طلاق جب دی تو بھی بیوی اس کی رہے گی شرم, وہ نکاح سے نہیں نکلے گی. اب 2 باشرہ لوگوں کو, نیک لوگوں کے سامنے وہ واپس لے گا کہ میں نے جو طلاق دی تھی میں نے واپس لی, ٹھیک, بیوی بنی رہے گی. اب اگر اس کے باوجود بھی 2 مہینہ کا عرصہ گزر گیا, حالات نہیں سدھرنے میں آئے, ٹکراؤ بنا رہا, اب تیسرا مہینہ آیا. اب تیسرا مہینہ بھی لمبا ایک پیریڈ ہوتا ہے. اب یہاں بھی شریعت کی منشا یہ ہے کہ پریوار بنا رہے, پریوار ٹوٹے نہ کسی شکل میں. اب کوئی بھی شکل ایسی نہیں بن پائی, تعلقات استوار نہیں ہوئے, ڈائلاگ نہیں بن پائے, تو 3 مہینے کے گزرنے کے بعد پھر تیسری طلاق جب شوہر بیوی کو دے گا تو پھر بیوی اور میاں بیوی دونوں کا تعلق ختم ہو جائے گا. اب وہ شوہر نہیں رہا, وہ بیوی نہیں رہی, دونوں جو ہے وہ اجنبی ہو گئے. تو اس لیے شریعت کا جو سسٹم ہے, یہ 3 مہینے میں 3 طلاق دی جائیں, یہ بہترین سسٹم ہے. اس کو فالو نہیں کیا جاتا, اور یہ مسلم تنظیمیں اور یہ جو مسلم رہنما ہیں ان تمام چیزوں کو بتاتے نہیں. یہی بات تو قانون میں کہی گئی ہے, کوئی نئی بات نہیں کہی ہے. قانون میں سزا کو پلٹ دیا ہے. حضرت عمر فاروق نے 14 کوڑے کی بات کہی ہے, اور قانون میں کہا ہے جیل بھیج دیں گے. بس فرق تو اتنا ہی ہے, باقی تو کوئی فرق نہیں ہے. شریعت کہتی ہے 3 طلاق نہ دی جائے, 3 طلاق جو ہے دی جائے کیا نام ہے 3 توہر میں. تو یہی تو قانون میں کہا گیا ہے. صرف جو ہے زمانے کے حالات و تقاضوں کو بدل دیا کہ اب کوڑے کا تصور نہیں رہا. اب کوڑے جو ہے وہ نہیں لگائے جاتے. کوڑے اگر کسی کو لگائے جائیں گے تو انسانی حقوق کمیشن اور کون سے کمیشن جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے. تو سزا حضرت عمر فاروق نے بھی رکھی, اور سزا اس قانون میں بھی ہے. تو سزا کا نام بدل دیا گیا ہے, اور باقی سسٹم وہی ہے جو شریعت کا ہے. آپ نے آج جو باتیں کہیں, مہروی صاحب, من کرتا ہے کہ آپ سے بہت لمبی بات چیت کرتے رہیں, کیونکہ کئی مدعے ہیں, اور جی جی ظاہر سی بات ہے ہم آپ سے ایک بار پھر بات کریں گے. اور اس بار جب ہم بات کریں انشاءاللہ. گے تو ہم شریعہ کے کچھ پہلوؤں پر بات کریں گے, جس کے بارے میں مسلمانوں کے بیچ میں تو ہے ہی, ہندوؤں کے بیچ میں بھی کچھ کنفیوژن ہے, سمجھداری کی کمی ہے. اس کے بارے میں چرچا کریں گے, اور یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں چرچا کریں گے. یہ ایک مہتوپورن مدعا ہے جس پر میں چاہوں گا کہ آپ تفصیل سے اپنی باتوں کو سامنے رکھیں تاکہ ہم اس پر چرچا کر سکیں. لیکن آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا, اتنی صاف گوئی سے باتیں کی, اور میں تعریف کرنا چاہوں گا آپ کی کہ جس طریقے سے آپ نے دیش کے آئین کو عام لوگوں کے بیچ میں پہنچانے کی کوشش کی ہے. کاش ایسی ہی کوشش تمام اسلامک سنگٹھن کریں, نیتا کریں, تو ہمارا دیش اور ہمارے دیش کے مسلمان بہت سکھی اور اچھے رہ سکتے ہیں. بہت دھنیہ واد اس بات چیت کے لیے. بیرلوی صاحب کے ساتھ ہماری بات چیت آپ نے دیکھی. اس طرح سے ہم لگاتار آپ کے سامنے الگ الگ ٹاپکس, الگ الگ مدوں پر بات چیت کرتے رہیں گے. لوگوں کے ساتھ جانکاری بڑھنی چاہیے, سمجھ بڑھنی چاہیے, اور آپسی تال میل بہتر ہونا چاہیے. تو لگاتار ہمارے یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے, بیل آئیکن کو سبسکرائب کیجیے, اور انڈیا فرسٹ رپورٹ پر مجھے دیکھتے رہیے. بہت دھنیہ واد.